کرام قرآء کرام اور طلبہ عزیز طالبات اور تمام معزز مہمانان گرامی، اپنی میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اس مبارک رات میں اتنے خوبصورت مقام پر، اتنی خوبصورت مسجد میں اور کائنات میں جو نام سب سے زیادہ خوبصورت اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ چمک رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے بعد سب سے خوبصورت اور ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے، اسی نام سے منسوب ہم اس مسجد اور اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے۔ محترم جناب مولانا خالد رشید صاحب کا ذکر آیا، مرزت نے ارجمن نے ذکر کیا، واقعی وہ بھی بڑے مخلص انسان تھے۔ ابا جی سے ایک والہانہ عقیدت، محبت اور تعلق بہت پرانا تھا، بہت دیرینہ تھا۔ ابا جی جہاں لیاقت آباد نمبر 4 میں جو پہلے گھڑیوں کی دکان تھی اور ابا جی گھڑیاں بناتے تھے، گھڑی سازی کا کام بطور روزی روزگار کی کرتے تھے خدمات کے ساتھ، تو وہیں سے وہ تعلق تھا، اور وہ تعلق ابا جی کے وصال تک رہا۔ اس کے بعد بھی وہ اپنے وصال تک بھی اس تعلق کو بحال رکھے رہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ وہاں پر حضور کے سائے میں اور آغوش میں انشاءاللہ اللہ پاک کے پاس جمع ہوگی۔ جب والد گرامی کا وصال ہوا 6 اکتوبر 2012 میں، تو دوسرے دن ہی حضرت مولانا خالد رشید صاحب والد گرامی گھر پر تشریف لائے صبح کے وقت 10-11 بجے، اور بڑی دیر تک انہوں نے اپنے تعلق کے بارے میں وجہ سے ہمارے والد گرامی ناظم الامت حضرت مولانا حافظ اللہ الحق صاحب کا جانبی نور اللہ مرقدہ، جو جس کو موڑ پہ جامع مسجد قباء میں 27 سال تک 1986 سے لے کر 2012 تک رہے، اور پھر اسی کے باغیچے میں ہماری والدہ ماجدہ کے ساتھ آرام فرمائیں مسجد قباء کے۔ یہ سارے جو حضرات ہیں سب ہمارے سرخیل ہیں، اور یہ بھی جو باغ و بہار دیکھ رہے ہیں، یہ باغ لگانے والے اور باغ لگا کے چلے جانے والے نفیس، یہ انہی کے فیض و برکات جو انہوں نے اپنے بڑوں سے لی، اور ان بڑوں سے لے کر باغ لگائے اور اس کو چلے گئے، اور باغ جانے کا تزہین گلستان میں ہمارا خون بھی شامل ہے، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جو بہار ہے۔ تو وہ حضرت مولانا خالد رشید صاحب نے بتایا کہ اور فرمانے لگے، بہت سی باتیں کی، اور پھر ابا جی میرے والد گرامی سے متعلق کرنے لگے کہ حضرت نے ہر طرح کے دن دیکھے، ہر طرح کی مجاہدے کیے، لیکن خود بھی اور اپنی آل اولاد کو بھی ہمیشہ حلال کا لقمہ کھلائے، اور فرمانے لگے وہی حلال کا لقمہ دنیا کے سامنے مجھے یہ ٹھوکر آ گیا۔ تو ہمارے قاری صاحب کے بھی باغ و بہار آج دنیا کے سامنے ہیں، اور رہتی دنیا تک دنیا دیکھتی رہے گی کہ جانے والے وہ اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب کے کیسے چہیتے اور لاڈلے تھے، جنہیں خصوصی طور پر منتخب کیا گیا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی، اسی کے نام سے منسوب ہمارا یہ باغیچہ، اللہ کا یہ دربار خوبصورت انداز سے نام لکھا گیا ہے، اور اندر بھی خوبصورتی، باہر بھی خوبصورتی کیوں نہ ہونی چاہیے۔
اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین امت ہی کے لیے تو ہماری ساری چیزیں ہم ہیں ہی انہیں کی پراپرٹی، انہیں کی جائیداد۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حاکموں کے حاکم ہیں، احکم الحاکمین ہیں، دربار تو ان کا ہے، اور انہوں نے کائنات میں مخلوق میں سارے عالم کو حضور کا درباری بنایا ہے، انبیاء بھی حضور کے درباری۔ معراج کی شب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہاں جمع فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ وہ ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ نبیوں کو اپنے حبیب کا دیدار کرایا اور اپنے حبیب کو سارے نبیوں کا دیدار کرا دیا اور سب کا امام بنا دیا۔ اور اسی رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلوایا، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، سارا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے، اور وہاں پر خوب تحفے تحائف ملے، اور نماز جیسا تحفہ عظیم تحفہ عطا فرمایا، جس کے لیے دربار سے، یہ گھر سے تھے، مسجد سے جی نماز۔ مشکات شریف کی عالم اسلام کی ماہران شرح اللہ علیہ تعالی کی مرقات المفاتین علی مشکات المصابیح، اس میں اللہ علیہ نے فرمایا قیلہ کے ساتھ الصلاة معراج المومنین، نماز مومن کی معراج۔ سجدے تو فرش پہ ہوتے ہیں، لیکن مقام کے اور منصب کے اعتبار سے سب کے سب عرش پہ۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے بلند مقام کے لیے منتخب فرمایا، مقام محمود کے لیے منتخب فرمایا، مقام وسیلہ کے لیے منتخب فرمایا، شفاعت عظمیٰ کے لیے منتخب فرمایا، رحمت للعالمین ہونے کے لیے منتخب فرمایا، خاتم النبیین ہونے کے لیے منتخب فرمایا، سید الاولین ہونے کے لیے منتخب فرمایا، سید الآخرین ہونے کے لیے منتخب فرمایا۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین نے میرے نبی کی امت کو میرے نبی کے لیے منتخب فرمایا۔ ایک ایک فرد امت کا نبی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس امت کے ایک ایک فرد کے لیے آنسو بہائے اور اسی امت کے لیے روتے ہوئے اب تک نہ پہنچے۔ آپ اور ہم معمولی نہیں ہیں، اپنے نبی کے آنسوؤں کا نتیجہ ہے، اپنے نبی کی آہوں کا نتیجہ ہے۔ ان مبارک راتوں میں بھی، رمضان میں بھی، عرش پر بھی، فرق پر بھی میرے نبی نے آنسو بہائے، روئے، گڑگڑائے، اس کے نتیجے میں یہ امت نکل کے آ گیا۔ ہم معمولی نہیں ہیں، ہمارے نبی کی نسبتیں، ہمارے رب کی نسبتوں نے ہمیں بلند بنا دیا۔ قرآن میں رب کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اور ہمارے رب کے بارے میں فخر سے فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ قرآن ہے، یہ رب کا فرمان ہے، یہ رب کا کلام ہے، یہ رب کا فرمان اور رب کا اعلان ہے۔ ہمیں اس پر فخر ہے، ہم اپنے رب کے درباری ہیں، ہم اپنے نبی کے درباری ہیں، ہم اپنے نبی کے غلام ہیں، ہم اپنے نبی اور اپنے رب کی جائیداد اور پراپرٹی ہیں۔ عبادت اور بندگی کے قرینے دیکھنے ہو، عبادت اور بندگی کے انداز دیکھنے ہو تو آدم علیہ نبی جی علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کو دیکھیے عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک معبود برحق اس الہ العالمین کی عبادت کیسے کی جاتی ہے۔ نبیوں کو دیکھیے بندگی کے قرینے، بندگی کی لاڈ اور پیار کیا ہوتے ہیں نبیوں کو دیکھیے۔ اور جب آقا اور غلام کا رشتہ دیکھنا کہ غلام آقا کے لیے کیسا ہونا چاہیے، غلام کو آقا کے لیے کیسے اصلاح ہونا چاہیے، تو سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ تک کل کے کل صحابہ کو دیکھیے کہ غلام آقا کے لیے کیسے ہوتے ہیں۔ میرے نبی فخر سے فرما رہے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ اصحابی کے الف سے لے کر اصحابی کے یہ تک کل کے کل صحابہ، جس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، جس میں اہل بیت بھی ہیں، جس میں ازواج مطہرات امہات المومنین بھی ہیں، جس میں سارے صحابہ بھی ہیں، جس میں ساری صحابیات بھی ہیں، جس میں عشر مبشرہ بھی ہیں، جس میں اصحاب بدر بھی ہیں، جس میں مہاجرین بھی ہیں، جس میں انصار بھی ہیں، سب کے سب صحابہ اس
جس اصحابی میں موجود ہیں سب کے سب وہ سارے ستاروں کی مانند ہیں، وہ ہمارے دل کی دھڑکن ہے، وہ ہمارے دھڑکنوں کی روح ہے، وہ سارے کے سارے تاریخی لوگ نہیں ہیں، قرآنی لوگ ہیں۔ انبیاء ایمانی لوگ ہیں اور صحابہ قرآنی لوگ ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تابعین میں بڑے درجے کے تابعی، اور امام ابو حنیفہ کی الف سے لے کر امام مہدی سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی یہ تک سب کے سب جتنے بھی علماء فضلاء صلحاء صوفیاء صالحین علماء کرام قراء حفاظ جتنے بھی ہیں سب کے سب یہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، یہ دینی اور اسلامی لوگ ہیں۔ سبق پکا کر کے جائیں، ہمیں ہمارے بڑوں نے سبق پڑھایا، اللہ تعالیٰ قرآن میں پڑھا رہے، نبی ہمیں اپنے ارشادات میں پڑھا رہے، یہ سبق پکا کر لیں۔ انبیاء ایمانی لوگ ہیں، عرشی لوگ ہیں۔ قرآن کہتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ آگے ورسلہ۔ انبیاء قرآن ایمانی لوگ ہیں، ایمانی ہمارے عقیدوں کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبیوں پر ایمان نہ ہو، کتابوں پر ایمان نہ ہو۔ پھر اس کے بعد صحابہ قرآنی لوگ ہیں، تاریخی لوگ نہیں ہیں، نہ نبی تاریخی لوگ ہیں، نہ صحابہ تاریخی لوگ ہیں، نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے الف سے لے کر امام مہدی کی یہ تک کل کے کل اکابرین امت یہ تاریخی لوگ نہیں ہیں، یہ دینی اسلامی لوگ ہیں۔ یہ سب کے سب آ چکے، اور ابھی جو گانا باقی ہیں امام مہدی عیسیٰ، باقی ساری تاریخ دنیا کے ہمارے پیچھے سامنے پلٹ کر ماضی میں دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کے سارے انبیاء تشریف لا چکے، سارے صحابہ تشریف لا چکے، سارے اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابیات، مہاجرین، انصار، فقہاء، محدثین، مفسرین، اور جتنے بھی تاریخ اسلام کو پیش کرنے والے سارے آ چکے۔ بڑے بڑے دنیا کے ظالم جابر بھی آ چکے، نمرود بھی آ گیا، اور فرعون بھی آ گیا، اور حامان، شداد، قارون سب آ گئے۔ ساری تاریخ ہمارے سامنے ہے، ہر ایک آ چکا۔ ہم اس دور میں آئے ہیں جس دور کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا نے بتا دیا تھا کہ فتنے ہی فتنے ہوں گے، اور قرب قیامت کی فتنے اور نشانیاں بیان کی تھی۔ ہم اس دور میں آ چکے ہیں جب تقریباً ساری نشانیاں پوری ہوا چاہتی ہیں، چھوٹی اور متوسط نشانیاں، اور بڑی نشانیاں جو 8 9 10 جتنی ہیں بڑی بڑی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ہے وہ ہے جناب امام مہدی کا ظہور، حضور کا بہت بڑا معجزہ، حضور کے وہ فرزند جو جیسے حضور خاتم النبیین ہیں، امام مہدی خاتم المجددین اور خاتم الاولیاء ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو علم کا ایک بڑا نام ہے، صحابہ کرام میں ایک بڑا مقام ہے، انہی کی اولاد میں۔ حضرت حسن کی طرف سے بھی، حسین کی طرف سے بھی ان کی اولاد میں آئیں گے، حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اور پوری دنیا جو ظلم سے بھری ہوگی اس کو انصاف سے بھر دیں گے۔ اور حضور نے فرمایا کہ صرف زمین والے اور فرش والے نہیں، سارے عرش والے بھی، سارے آسمانی بھی اور زمینی بھی، کل کائنات ساری مخلوق ان سے راضی ہوگی۔ ایسی شخصیت ہوگی، ایسے راج میں۔ تو یہ سارے کے سارے معاملات ہمارے سامنے ہیں، ہم قرب قیامت کے فتنوں میں ہیں۔ یہ جو فتنے، یہ نشانیاں حضور نے بیان کی، یاد رکھیے